بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی صبر و محنت، دعوت و تبلیغ و شب و روز کی بے مثال کاوشوں کے باوجود آپ علیہ السلام کی قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے لگے اور بڑے ہی تکبرانہ انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کو بولنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ قوم نوح کے اس متکبرانہ مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش و کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی قوم کے سرکش لوگوں کے خلاف اللہ سے اپنے لیے مدد کی دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم فرمایا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر اور سرکش لوگوں کی تصور میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی کے عذاب میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیجئے اور کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہیں کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ کے مومن بندوں کو سب سے پہلے کشتی میں سوار کیا، جن کی کل تعداد تقریباً 80 تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ ان مومن بندوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور آپ علیہ السلام کی بیویاں بھی شامل تھیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کے سوا سب کو سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر تیرنے لگی اور آس پاس کی کافر آبادیاں اس پانی میں ڈوبنے لگیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب نوح کشتی میں مومنوں کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، بس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا اور جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح اور مومنوں کو تختوں اور کینوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ جب قوم نوح پر اللہ کی طرف سے پانی اور بارش کا سخت ترین طوفان اور عذاب آ گیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور قوم نوح کے سرکش ظالم
تکبر کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے کافر اور مشرک لوگ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور زمین کی ہر چیز اس طوفان میں ڈوبنے لگی، اور پہاڑوں سے زیادہ اونچی پانی کی موجوں شدید ترین طغیان کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی رحمت کے سائے میں انہی طوفانی موجوں میں خیر و سلامتی کے ساتھ چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کشتی کا محافظ اللہ رب العزت تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر انہوں نے یعنی کفار نے اس نوح کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں یعنی نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کی طغیانی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی اور ہر چیز پانی میں ڈوب رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، اس کو کشتی میں سوار کرنا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر و شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو گئی، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ طوفان نوح میں روئے زمین پر ہر چیز ڈوب گئی اور تمام کفار پانی کے طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ جب اللہ کی طرف سے طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ زمین و آسمان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائے۔ آپ علیہ السلام پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے، اور ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا، اور ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نے نوح کی طرف وحی کی، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکات کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں، اور آپ پر اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان پر ہماری برکتیں نازل ہوں گی، اور کچھ قوموں کو ہم دنیا میں تو فائدہ پہنچائیں گے لیکن پھر آخرت میں ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے، ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ جاری ہوا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔